ناظرین، سب سے پہلے میں 25 محرم امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کی مناسبت سے سب سے پہلے اپنے امام زمن علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں، پھر آپ ناظرین کی بارگاہ میں ہدیہ تعزیت پیش کرتا ہوں۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ وہ عظیم ذات ہے کہ جس نے کربلا کے میدان میں صبر کی ایسی مثال قائم کی کہ آج بڑے بڑے صابرین کی عقلیں اس منظر کو دیکھ کے دھنگ رہ جاتی ہیں۔ بظاہراً امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی جنگ نہیں کی، لیکن حقیقت میں امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی جنگ کربلا کے میدان میں شہید ہو جانے والوں سے بھی سخت تھی کہ آج کے ہم معاشرے میں اگر دیکھیں تو لوگوں پر جب مصیبتیں آتی ہیں تو یہی کہتے ہیں ہم لٹ گئے، ہم برباد ہو گئے، لیکن مدینہ سے لے کر کربلا، کربلا سے لے کر کوفہ، کوفہ سے لے کر شام، شام سے واپس پھر مدینہ، کوئی ایسی روایت یا کوئی ایسی حدیث نہیں ملتی جو یہ بیان کرے کہ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہا ہو ہم لٹ گئے، ہم برباد ہو گئے، بلکہ کربلا والوں کے تو یہی جملے نظر آتے ہیں۔ کبھی یہ صدا ہمیں سننے کو ملتی ہے، اللہم تقبل منا ھذا القربان، پروردگارا ہماری طرف سے اس قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اور کہیں سے یہ استغاثے بلند ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، پروردگارا اندھی ہو جائے وہ آنکھ جو تجھے نہ دیکھ سکے، جس نے تجھے کھویا اس نے کیا پایا، جس نے تجھے پایا اس نے کیا کھویا۔ میں کہتا ہوں مصیبتوں کے ان کٹھن مراحل میں بھی امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ یہ تھی کہ ایک بھی نماز قضا کیا دیر بھی نہیں ہوئی، جہاں پانی نہ ملا تیمم کے ساتھ نماز پڑھ لی، تبھی جا کر وہ جملہ سمجھ میں آتا ہے کہ جب امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام وارد معاشر ہوں گے، جہاں تمام انبیاء، تمام اولیاء، تمام امتیں موجود ہوں گی، تو ایک منادی وہاں ندا دے گا، اینہ زین العابدین، اے سجدہ کرنے والوں کے سردار آپ کہاں ہیں، اے عبادت کرنے والوں کی زینت آپ کہاں ہیں۔ آج کربلا راہ حق میں امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ اور مشن کربلا میں امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے جو عظیم کردار ادا کیا، اس پر سخن نشینی کرنے کے لیے آج جو مہمانان گرامی ہمارے ساتھ ہم نشیں ہیں، میں ان کا تعارف آپ کے سامنے کرواتا چلوں۔ میری دائیں جانب تشریف فرما ہے برادر آکاش حیدر باقری صاحب، اللہ ان کی توفیقات خیر میں اضافہ کرے، اور انہی کی دائیں جانب پہلو نشیں ہیں برادر سید زمان نقوی صاحب۔ میں سوالات کا آغاز کروں گا برادر آکاش حیدر باقری صاحب آپ سے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ پر اگر ہم نگاہ دوڑا کر دیکھیں تو ہر پہلو ہی کل انسانیت کے لیے اسوہ کی حیثیت رکھتا ہے، چاہے امام کی روزمرہ معمولات ہوں، چاہے انداز بندگی ہو، چاہے لوگوں کے درمیان رہنے کا انداز ہو، تو ہر امام کے کچھ خصائص ہیں، کچھ خاص فضائل ہیں۔ تو جب بھی امام زین العابدین کا نام ذہن میں آتا ہے تو یقیناً عبادت کا پہلو سب سے پہلے جو ہمیں بالکل ابتدا میں نظر آتا ہے۔ تو امام علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت کے حوالے سے ویسے تو کتابیں بھری پڑی ہیں، اور یہ سیرت کربلا اور زندگی امام بہت خوبصورت انداز میں بتاتی ہے۔ آپ بیان فرمائیں گے امام علیہ الصلوۃ والسلام کی انداز بندگی کے کس طرح اپنے خالق کی بارگاہ میں حاضری دیا کرتے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کو اور تمام اپنے ناظرین کی بارگاہ میں، بالخصوص بقیت اللہ الاعظم امام زمانہ کی بارگاہ صد عظمت پناہ میں آج کے دن کی مناسبت سے تعزیت پیش کرتا ہوں۔ یقیناً امام علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو دیکھا جائے، کربلا سے کوفہ و شام کے بازاروں کے کٹھن حالات کو دیکھا، اس کے باوجود بھی امام علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں اگر عبادت کے پہلو کو دیکھا جائے تو عجیب وہ واقعات کہ بندہ پڑھنے کے بعد انگشت بدندہ ہو جاتا ہے، انسانی عقل بھی ایک دفعہ دیکھ کے دھنگ رہ جاتی ہے ایسی اس منظر عبادت کو دیکھ۔ دیکھیں کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے کئی القابات ہیں، جس میں سے معروف ہے جب بھی ہم امام علیہ الصلوۃ والسلام کو پکارتے ہیں تو کبھی کہتے ہیں زین العابدین، کبھی کہتے ہیں سید الساجدین۔ زین العابدین یعنی عبادت گزاروں کی زینت، سید الساجدین یعنی سجدہ کرنے والوں کے سردار۔ سبحان اللہ۔ اس کے علاوہ ایک لقب ذو الصفنات، یعنی امام کا ایک لقب ہے ذو الصفنات، گٹھوں والا۔ گٹھوں والا آپ سمجھتے ہیں کہ جو اونٹ ہوتا ہے وہ کیونکہ اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھتا ہے اور بیٹھنے کی وجہ سے بار بار بیٹھتا ہے،
گٹھے پڑ جاتے ہیں، پھر اس کو کٹوانا پڑتا ہے۔ اور سیرت کو پڑھا جائے، روایات کو دیکھا جائے تو اس میں یہ ملتا ہے، خصوصاً امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے بابا اس قدر سجدے کرتے تھے، اس قدر عبادت کرتے تھے، شب و روز عبادت میں مشغول ہوتے تھے کہ سال میں 2 دفعہ میرے بابا کے اعضائے سجدہ پر گٹھے پڑ جاتے تھے، اللہ ان کو کٹوانا پڑتا تھا سال میں 2 دفعہ۔ اسی وجہ سے امام علیہ السلام کو ذو الصفنات کہا گیا۔ اور پھر دیکھیں کہ زین العابدین، سید الساجدین، اگر قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو عابدین، انبیاء کو عابدین کہا گیا ہے، وَقَانُوا لَنَا عابدین، کہ یہ میرے انبیاء میرے عابدین ہیں، عبادت کرنے والے ہیں۔ کس قدر عبادت کرتے تھے؟ اور ویسے تو دنیا میں ہر کوئی عبادت کرتا ہے، نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن شاید ہم اس عبادت کی شیرینی سے آشنا نہیں ہیں، اس جام محبت عبادت کو ہم نے نوش نہیں کیا۔ اور امام علیہ السلام کی عبادت کے بارے میں جب آپ کی کنیز سے پوچھا گیا، کسی نے کہا کہ امام علیہ السلام کی زندگی کو تم نے دیکھا ہے، شب و روز تمہارے سامنے تھے، ذرا بتاؤ کہ امام علیہ السلام کی زندگی کس طرح بسر ہوتی تھی؟ تو اس نے کہا میں مختصر بتاؤں یا میں تفصیل کے ساتھ بیان کروں؟ تو کہا گیا جی مختصر بیان کرو۔ تو اس نے کہا کہ میں نے امام علیہ السلام کی زندگی کو دیکھا، میں نے امام علیہ السلام کے ساتھ زندگی بسر کی، کہا میں نے کسی بھی شب میں امام کے لیے بستر نہیں لگایا، اور دن کو میں نے امام کے لیے دسترخوان نہیں سجایا۔ یعنی دن کو امام روزے کی حالت میں ہوتے تھے اور شب کو امام عبادت کرتے تھے۔ اور پھر روایات میں ہے کہ شب و روز میں 1000 رکعت امام نماز پڑھا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر زین العابدین کا لقب جو امام کو ملا، کہتے ہیں کہ گھر میں ایک دفعہ نماز پڑھ رہے تھے اور گھر کو آگ لگ گئی۔ امام علیہ السلام نماز کو جاری رکھے ہوئے اور مدام نماز پڑھ رہے ہیں، بلکہ ہمیں تو یہاں تک ملتا ہے کہ امام نماز کو اور طول دے دیا بالکل کرتے، طول دے دیا، اللہ اور سجدے میں چلے گئے، سجدے کو اس قدر طول دیا کہ آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ جب نماز ختم کی تو پوچھا گیا کہ مولا آپ نے نماز کو جاری رکھا جب کہ آگ لگی ہوئی تھی، تو آپ کو آگ سے ڈر نہیں لگا؟ تو کیا پیارا جملہ ارشاد فرمایا، کہا جس کو آخرت کی آگ سے ڈر لگے وہ دنیا کی آگ سے نہیں ڈرا کرتا۔ اللہ اکبر۔ کہ میں آخرت کی آگ کو دیکھ رہا تھا۔ ہاتف غیبی سے آواز آئی انت زین العابدین، کہ تو ہی عبادت کرنے والوں کی زینت۔ اور آخر میں وہ روایت نہ بھول جاؤں بیان کرنا کہ آخرت کا جب عالم محشر سجے گا اور ہر طرف انبیاء کرام تشریف فرما ہوں گے، کہیں عبادت گزار براجمان ہوں گے اور کہیں پر ولی اللہ اولیاء اللہ کرسی نشین ہوں گے، اس وقت اچانک ہاتف غیبی سے ایک ندا بلند ہوگی کہ این زین العابدین، سبحان اللہ، کہاں ہے عبادت کرنے والوں کی زینت؟ کہاں ہے تو ایک سجدہ؟ تلاطم برپا ہو جائے گا اور ہر طرف عبادت گزار ایک دوسرے کو دیکھیں گے، ہم تو سارے عبادت کر رہے تھے، ہم تو اپنی طرف سے خلوص دکھا رہے تھے، لیکن ہم میں کون ہے کہ جو زینت عبادت بنا؟ سبحان تو کہا اچانک اسی عالم محشر میں وہ قیام کرے گا، وہ کھڑا ہوگا کہ جس کو زین العابدین علی بن الحسین کہا جاتا ہے۔ سبحان اور اللہ۔ پھر اور آپ ہاتف غیبی کی آواز آئے گی تو احترام سارے انبیاء بھی کھڑے ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ بہت خوبصورت انداز میں گفتگو اپنی پیش فرما رہے تھے برادر زمان صاحب۔ میں آپ سے پوچھوں گا کہ امام علیہ السلام کے اس دور میں جہاں اتنی مشکلات، اتنے کٹھن مراحل، کہ جب امام علیہ السلام اتنے زخموں کے بعد، اتنی مشکلات کے بعد جب مدینے واپس آئے تو امام علیہ السلام نے اپنی موجودگی میں عزاداری کی بنیاد کیسے رکھی، اور لوگ امام علیہ السلام کے سامنے عزاداری کیسے برپا کیا کرتے تھے، اور امام کے بابا حضرت امام مظلوم کربلا کو کیسے یاد کیا کرتے تھے؟ بیان کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 25 محرم الحرام، شہادت سید الساجدین، اس غم انگیز موقع پر اشک بار آنکھوں کے ساتھ آپ اور ناظرین کرام کی خدمت میں، بالخصوص امام عصر اجل اللہ فرجہ شریف کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں۔ انتہائی اہم سوال ہے۔ یقیناً سید الساجدین زین العابدین امام سجاد علیہ السلام کا وہ کردار ہے ذکر حسین، فکر حسین کو قائم رکھنے میں، عزاداری کی ترویج میں، کہ اگر آپ کا کردار نہ ہوتا تو شاید مقصد کربلا تکمیل کو نہ پہنچتا۔ امام علیہ السلام نے جو عزاداری کی ترویج کے سلسلے میں جو کام کیا، بلکہ عزاداری کا مطلب یعنی ذکر حسین کو عام کرنا، فکر حسین کی ترویج کرنا اور قیام کربلا
تحریک کربلا کا مقصد کربلا کو لوگوں تک پہنچانا اور لوگوں کو آگاہ کرانا کہ کربلا کی جو تحریک ہے یہ کیوں برپا ہوئی. اس کو دو ادوار میں تقسیم کیا ہے. ایک وہ دور ہے کہ جو کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی اسیری کا دور ہے کہ جہاں پہ آپ علیہ السلام اپنے خطبوں کے ذریعے سے لوگوں کو قیام کربلا اور تحریک کربلا کے مقصد سے آگاہ کرتے رہے. جب کربلا میں عصر عاشور جب امام علیہ الصلوۃ والسلام کو منصب امامت ملی تو وہاں سے آپ نے اس سکوت کو توڑا جو سکوت آپ نے اختیار کیا ہوا تھا، کیونکہ یہ خاندان عزت و تکریم کا خاندان ہے کہ جہاں پہ یہ ادب ہے کہ جب تک ایک امام معصوم موجود ہو دوسرا فرد اگر معصوم بھی ہو وہ زبان نہیں کھولتا، اس امام کی اطاعت میں رہتا ہے. تو جب امام میں مظلوم کربلا کی شہادت واقع ہوئی تب سے امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنی زبان کھولی اور اسیری کے دوران جب کربلا سے آپ کوفہ اور کوفہ سے شام تک آپ گئے تو وہاں پہ اپنے خطبوں کے ذریعے لوگوں کو آگاہ فرماتے رہے کہ اے لوگوں، کیونکہ امام جانتے تھے کہ جب تک لوگوں کو یہ نہ معلوم ہو کہ امام علیہ السلام شہید کیوں ہوئے ہیں، یہ خاندان در بدر کیوں ہوئے ہیں، یہ خاندان اسیر کیوں ہوئے ہیں اور امام پر کتنی مصیبت آئی ہے، امام کس مظلومیت کے ساتھ شہید ہوئے ہیں، جب تک یہ لوگوں کو نہ معلوم ہو یہ لوگ نہیں جان سکیں گے. یہی وجہ تھی کہ امام ہر جگہ یہ فرماتے رہتے کہ اے لوگوں اگر نہیں جانتے ہو تو جان لو میں علی ابن الحسین ہوں، میں حسین کا بیٹا علی ہوں. تو امام علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح سے لوگوں کو قیام امام حسین علیہ السلام سے اپنے اسیری کے دوران جو ہے آگاہ فرماتے رہے. اور دوسرا دور وہ ہے جب آپ علیہ السلام مدینہ میں واپس تشریف لائے. تو جب آپ مدینہ میں تشریف فرما تھے تو آپ نے اپنے کردار کے ذریعے سے یعنی عملی اقدام کے ذریعے سے لوگوں کو بتایا اور لوگوں کو سکھایا کہ عزاداری کیسے کرنی ہے، عزاداری کی اہمیت کیا ہے. روایات میں یہ بات ملتی ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام ہر وقت کربلا کے اس واقعے کو یاد کر کے رویا کرتے تھے کہ جیسے روایت میں ملتا ہے جب کبھی آپ علیہ السلام وضو کے لیے پانی اٹھاتے تو آپ علیہ السلام اتنے گریہ فرماتے تھے کہ وہ پانی جو ہے اس قابل نہیں رہتا کہ اس سے وضو کیا جاتا. جب کسی حلال جانور کے کٹے ہوئے سر کو دیکھتے تھے تب بھی گریہ کرتے تھے. اسی طرح بالکل جب آپ بازار تشریف لے جاتے اور دیکھتے کہ کوئی جانور ذبح کر رہا ہے تو آپ علیہ السلام پوچھتے کہ اے قصاب کیا تم اس جانور کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلاتے ہو، اس کی شرائط جانتے ہو؟ اس کی شرائط جانتے ہو. وہ کہتا کہ یا امام، وہ عرض کرتا کہ یا امام آپ کیسی بات کر رہے ہیں، ہم تو مسلمان ہیں، ہم جانور کو ذبح کرنے سے پانی پلاتے ہیں اور یہ سنت رسول ہے. آپ علیہ السلام آہ و بکا کے ساتھ گریہ فرماتے، ہائے میرے بابا کہ جن کو یہ امت کیسی امت ہے کہ جو جانور کو تو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلاتے ہیں لیکن میرے بابا کو پانی نہیں پلایا گیا. تو امام علیہ السلام نے اپنے عملی کردار کے ذریعے سے لوگوں کو بتایا کہ کیسے عزاداری کرنی ہے. اور اسی طرح سے یہ بات بھی ملتی ہے روایت میں کہ اگر کہیں پہ عزاداری ہو رہی ہوتی، کہیں پہ مجلس ہوتی تو امام علیہ السلام تشریف لے جاتے اور درمیان میں مجلس کے درمیان میں ایسا ہوتا کہ امام علیہ السلام غائب ہو جاتے تو لوگ جو ہے ڈھونڈنے نکلتے کہ امام علیہ السلام آخر کہاں گئے ہیں. جب جا کے دیکھتے تو لوگوں کو نظر آتا کہ امام علیہ السلام تو ان لوگوں کے جوتے سیدھے فرما رہے ہیں کہ جو مجلس کے لیے آئے ہوئے ہیں. تو آپ دیکھیے امام علیہ السلام کیا بتانا چاہتے تھے. امام علیہ السلام بتانا چاہتے تھے کہ عزاداری کی اتنی اہمیت ہے، نہ صرف عزاداری کی اہمیت ہے بلکہ ان عزاداروں کی بھی اہمیت ہے کہ جن کے جوتے امام علیہ السلام سیدھے فرما رہے ہیں. تو امام علیہ السلام نے اپنے اسیری کے دور میں اور جب مدینہ میں آپ تشریف فرما تھے ان دونوں پیریڈ میں آپ علیہ السلام عزاداری کی اہمیت اور عزاداری کو فروغ دیتے رہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ کہ اپنے بابا کے ذکر کو زندہ رکھنے کے لیے لوگوں کو بتاتے رہے. اور امام علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر کربلا کی کیفیت کو کون جانتا تھا، کون حالات کو جانتا تھا، لیکن پھر بھی ایک واعظ کو ذاکر کو بلاتے تھے، وہ مصائب بیان کرتا تھا اور امام علیہ الصلوۃ والسلام گریہ فرمایا کرتے تھے. امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے یہ خوبصورت باتیں اور امام علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا تذکرہ، یہ باتیں ہوتی رہیں گی. ابھی ہم چھوٹا سا بریک لیں گے، واپس آئیں گے، پھر آپ کی گفتگو کو یہیں سے لیں گے. ابھی وقت ہوا چاہتا ہے بریک کا، ملتے ہیں بریک کے بعد.
ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے کربلا کے میدان میں کس طرح اسلام کی بقا کے لیے اپنی خدمات پیش کیں، اور بہت مشکل جنگ جو امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے حصے میں آئی. گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں اگلا سوال کروں گا برادر آکاش حیدر باقری صاحب آپ سے، کہ ہم دیکھتے ہیں یزید کے دربار میں ہمیں دو ہی بڑے خطبے نظر آتے ہیں. ایک جناب زینب عالیہ نے ارشاد فرمایا اور دوسرا خطبہ حضرت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا. اور ہم دیکھتے ہیں دونوں خطبوں کے بعد یزیدیت کا نقشہ بدل گیا، یعنی یزید کے دربار کی کیفیت بدل گئی اور وہ مجبور ہو گیا امام علیہ الصلوۃ والسلام کو رہا کرنے پر. اور دو ہی خطبے ہیں جن کی جان ہمیں نظر آتی ہے کہ جناب زینب عالیہ یزید کے دربار میں یہی بتاتی رہی یزید تو کون ہے، اور امام یہی بتاتے رہے یزید ہم کون ہیں. آپ بیان فرمائیں گے کہ یزید کے دربار میں کیسے مولا نے بیان فرمایا یزید ہم کون ہیں؟ بیان فرمائیں. جی بالکل، یہ خطبات جس طرح آپ نے کہا کہ واقعاً یہ دو خطبے ملتے ہیں جو دربار یزید میں بیان ہوئے. جناب زینب عالیہ نے جو خطبہ دیا اس میں بتایا کہ تم کون ہو، اور جو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ دیا بتایا کہ ہم کون ہیں. سبحان اور اللہ اکبر. وہ عجیب و غریب ماحول کہ جہاں کئی کرسی نشین تھے اور کئی ملکوں سے آئے ہوئے سفیر وہاں تھے، اور پھر یزید نے ایک نام نہاد خطیب کو، ایک بکے ہوئے خطیب کو اور ایک دنیاوی خطیب کو اس نے ممبر پر بٹھایا اور کہا کہ فضائل بیان کرو میرے اور میرے آبا و اجداد کے، اور توہین کرو علی اور اولاد علی کی. اور اس نے جا کے وہی بکواسات بکنے شروع کیے. اسی اثناء میں امام علیہ الصلوۃ والسلام نے سر اٹھایا اور کہا کہ اے یزید اگر مجھے اجازت ہو تو میں ان لکڑیوں کے ڈھیر پہ جا کے بیان کروں حسین کون ہے اور ہم کون ہیں. سبحان اللہ. اور یہاں ایک ایک جملے میں حکمت پوشیدہ ہے. امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ممبر نہیں کہا بلکہ کہا لکڑیوں کا ڈھیر. وہ یہ بتانا چاہتے تھے کہ اگرچہ ممبر ہی ظاہری صورت اس کی ممبر ہی کی کیوں نہ ہو، لیکن اگر حق بیان نہ ہو تو لکڑیوں کا ڈھیر ہے. یعنی ممبر وہ ہوتا ہے جس پر رسول بیٹھے یا وارث رسول بیٹھے. اور پھر بطر حریت کے فرزند اور خاندان اسم و طہارت کے چشم و چراغ اور دیدائے حضرت فاطمۃ الزہرا کے جو رسن بستہ بھی تھے، جو توق و سلاسل میں پابند بھی تھے. علی کے شیر نے جب انگڑائی لی اور سر اٹھایا اور ایسا تاریخ ساز خطبہ دیا کہ جس نے ضلالت و گمراہی کے گھٹا ٹوپ اندھیروں کی تاریک راہوں میں سرگرداں یزید انید اور اس کے حلقہ بغوش غلاموں کو ایسا سبق سکھایا کہ ان کے کبر و انانیت کو ختم کر کے ان کو ذلت آمیز کھنڈرات کے سپرد کر دیا. اور امام علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پر گئے اور جا کے اپنا تعارف کروایا. فرمایا کہ ایھا الناس، اے لوگو، جو مجھے جانتا ہے سو جانتا ہے، جو نہیں جانتا انبأتہ بحسبی و نسبی، آؤ میں اپنا حسب و نسب کا تعارف کرواتا ہوں. فرمایا اعطینا ستا وفضلنا بسبع، اعطینا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة ومحبة فی قلوب المؤمنین. فرمایا سنو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں 6 چیزیں دی ہیں، 6 چیزیں عطا کی ہیں اور 7 چیزوں کے ذریعے فضیلت دی ہے. سبحان اللہ. کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا مقام بنایا ہے کہ جو مومن ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ہماری محبت کو ڈال دے گا. سبحان اللہ. اور پھر تو یہ مومنین کے لیے صد افتخار کی بات نہیں ہے کہ ان کی دل میں محبت پر مولا فخر کر رہے ہیں. سبحان اللہ. جو مومن کی علامت ہے کہ ہماری محبت ان کے دل میں ہوگی. سبحان اللہ. اچھا مولا فضیلت کیا ہے؟ فرمایا کہ 7 فضیلتیں ہیں. من النبی المختار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کہ ہمارا وہ گھرانہ ہے کہ جس میں نبی مختار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکلے. ومن الصدیق، کہ اگر صدیق نکلا تو ہمارے گھرانے میں علی جیسا صدیق نکلا. ومن اسد اللہ، اور اگر اللہ کا شیر حمزہ جیسا اللہ کا شیر نکلا تو ہمارے گھرانے سے نکلا. واسد رسول اللہ، اور اللہ کا شیر علی جیسا تھا تو ہمارے گھرانے میں سے تھا. ومن الطیار، اور جعفر طیار جس کو اللہ نے پر عطا کی اور آج بھی جنت میں محو پرواز ہے تو وہ طیار ہمارے گھرانے سے ہے. ومن نصب هذه الامه سید شباب اہل الجنہ. یہ ہمارا افتخار ہے کہ ہمارے گھرانے میں وہ بچے اور وہ جوان ہیں کہ جو تمام جوانان جنت کے سردار ہیں. اور اگرچہ یہ خطبہ بڑا طویل ہے، میں 2-3 جملے جو ہے مزید جو مجھے جن کی طرف زیادہ وہ لگاؤ ہے میں اس کو بیان کروں. ویسے تو پورا خطبہ حکمت سے اور پورا خطبہ خدا کے اس اسرار و رموز سے بھرا ہوا ہے. فرمایا کہ انا ابن مکہ و مینا،
انا ابن زمزم والصفا سبحان انا ابن من حمل الركن باطراف الرداء انا ابن من بلغ به جبرائيل الى سدرۃ المنتہى انا ابن من دنا فتدلى فكان قاب قوسين او دنا. فرمایا میں زمزم و صفا کا بیٹا ہوں، میں مکہ مکرمہ کا بیٹا ہوں، کہ میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس نے اپنی ردا میں حجر اسود کو رکھ کے اس کے مقام تک پہنچایا، کہ میں اس کا بیٹا ہوں جس کو جبرائیل سدرۃ المنتہا تک لے گیا اور لیکن خود رک گیا اور وہ نبی آگے چلا گیا. اور فرمایا انا ابن من صلی بملائکۃ السماء، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے عرش بری پر فرشتوں کو جماعت کروائی. اور پھر فرمایا کہ مولا علی کا تعارف کروایا، اس میں 2-3 جملے میں ضروری سمجھ اس کو بیان. فرمایا میں اس کا بیٹا ہوں کہ اسد باسل، کہ جو ایسا شیر تھا یطحنہم فی الحروب، کہ جب وہ میدان جنگ میں جاتا تھا کافروں کے ساتھ ایسی نبرد آزمائی کرتا تھا. فرمایا کہ کافروں کو اس قدر وہ تلوار کے ساتھ مارتا تھا کہ جس طرح چکی دانوں کو پیسا کرتی ہے. سبحان اللہ. اور فرمایا کہ تم کیا جانو میرا مقام کیا ہے، انا ابن صالح المؤمنین وارث النبیین وقامع الملحدین ویعصوب المسلمین وزین العابدین ونور المجاہدین. کہ میں اس کا بیٹا ہوں کہ جو صالح المؤمنین ہے، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جو انبیاء کا وارث ہے، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جو ملحدوں کو نابود کرنے والا ہے، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جو مجاہدوں کا نور ہے، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جو عبادت گزاروں کی زینت ہے. یعنی میں بھی زینت ہوں اور میرا بابا بھی زینت ہے. سبحان اللہ. سبحان. اور پھر فرمایا کہ جو مجھے نہیں جانتا وہ پہچان لے، انا ابن فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کو فاطمۃ الزہرا کہا جاتا ہے. اور آخر میں ایک جملہ درد بھرا جملہ جو بلند فرمایا کہ میں اس مظلوم کا بیٹا ہوں کہ جس پر جن و انس گریہ گناہ ہے. کہ میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس پس گردن سے ذبح کیا گیا. میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کو قتل کر کے جس کے لاشے کو پامال کیا گیا. اور پھر اس کے بعد خطیب نے آذان کہی اور پھر مولا نے اس کو اذان سنی. جب اس نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو پھر مولا نے روک کے کہا اے مؤذن یہ بتا، یہ جس کا نام لے رہا ہے یہ تیرا نانا ہے یا میرا نانا ہے؟ سبحان اللہ. اس طریقے سے امام علیہ السلام نے یزیدیت کی کایا پلٹی اور یزیدیت کو لرزہ برندام کر دیا. اور اس کے بعد یزید کے دربار میں ایک تہلکہ مچ گیا اور قریب تھا کہ یہ لوگ یزید کو قتل کر دیں. اور یہ اس خطبے نے اور اس کے بعد جناب زینب عالیہ کے خطبے نے ایک عظیم انقلاب برپا کر دیا. کہا میں اس علی کا بیٹا ہوں کہ جب مشرکین کی گردنوں پر تلوار چلنے لگی تو کہنے لگے یا علی چھوڑ دیں ابھی کلمہ پڑھتے ہیں. سبحان اللہ. بہت خوبصورت انداز میں اپنی گفتگو پیش کر رہے تھے. زمان صاحب میں آپ سے بہت اہم سوال پوچھوں گا کہ امام علیہ السلام نے جب امام مدینہ واپس آئے کربلا کے وہ ظلم و ستم برداشت کرنے کے بعد، وہ زخم برداشت کرنے کے بعد جب امام واپس آئے تو حالات یقیناً اس طرح کے ہو چکے تھے کہ ہر طرف یزیدیت کا دورہ تھا. تو امام کے پاس اتنے انصار بھی نہیں تھے کہ امام یزید کے خلاف جہاد کر سکیں، چونکہ سارے اوان و انصار تو کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار پہ سو چکے تھے. تو اس مقام پر امام علیہ السلام نے یقیناً امام حق تبلیغ کے سلسلے کو تو نہیں روکیں گے، جو مشن لے کے آئے ہیں اس کو لوگوں تک تو پہنچانا ہے. تو امام علیہ السلام پیغام اہل بیت، علوم اہل بیت کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے امام علیہ السلام نے کس چیز کو ذریعہ بنایا، بیان فرمائیں. جی میں تھوڑا سا اس کو ڈیپلی تھوڑا انالائز کرنا چاہوں گا کہ جہاں بھی کوئی الہی نمائندہ آتا ہے، کوئی ہادی آتا ہے، کوئی رہبر یا رہنمائے الہی یا خلیفۃ اللہ آتا ہے تو اس کا مقصد ہوتا ہے کہ معاشرے میں اسلامی نظام قائم کرے، معاشرے میں الہی نظام قائم کرے. اور امام علیہ السلام کا مقصد بھی یہی تھا. اگر ہم امام علی علیہ السلام سے یعنی ہمارے پہلے امام سے اگر ہم دیکھیں تو جتنے بھی امام آئے ہیں سب کا مقصد یہی تھا کہ معاشرے میں ایک اسلامی نظام قائم کرے. لیکن امام حسین علیہ السلام کی اس شہادت عظمیٰ کے بعد معاشرے میں چونکہ وہ ماحول سازگار نہیں تھا، وہ حالات جو ہے اور وہ ماحول مہیا نہیں تھا کہ جس کے ساتھ امام علیہ السلام اسلامی نظام قائم کرے. لہٰذا امام علیہ السلام نے وہ حکمت عملی اپنائی. چونکہ ایک الہی نمائندے کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ حالات کو دیکھتے ہوئے اور وقت کے تقاضے کو دیکھتے ہوئے، وقت کی مصلحتوں کو دیکھتے ہوئے حکمت عملی اپناتا ہے. سبحان اللہ. ویسے تو امام علیہ السلام بھی یہ کر سکتا تھا کہ امام حسین کی شہادت کے بعد خود قیام فرماتے، لیکن امام نے ایسا نہیں کیا کیونکہ امام وقت کے تقاضے کو جانتے تھے. کیونکہ اس شہادت عظمیٰ کے بعد، واقعہ کربلا کے بعد، اس المناک واقعے کے بعد لوگوں کی وہ حالت ہوئی تھی، لوگوں میں وہ
دہشت و وحشت اور خوف و ہراس کا وہ لوگوں میں اس طرح سے پھیلا ہوا تھا کہ لوگ تیار نہیں تھے تحریک کے لیے، قیام کے لیے. یعنی لوگ انتہائی پست اور پستی میں گر گئے تھے، اور لوگوں کی ذہنی کیفیت، لوگ اخلاقی حوالے سے، فکری حوالے سے اور عملی میدان میں ہر طرح سے لوگ پستی میں گرے ہوئے تھے. ایسے میں ضرورت اس امر کی تھی کہ لوگوں کی تربیت کی جائے، لوگوں کو اخلاق حسنہ سے مزین کیا جائے. اور دوسری طرف سے ایک طرف یہ کہ لوگ جو ہے تیار نہیں تھے، لوگ فکری طور پر تیار نہیں تھے، ذہنی طور پر تیار نہیں تھے. جیسے کہ ایک واقعہ بھی ملتا ہے کہ کوفے میں ایک انتہائی مشہور شاعر تھا جو کہ فحش و فسق و فجور کے اشعار بکنے میں جو ہے انتہائی ماہر تھا. جب وہ مرا تو لوگ اتنے گریہ کرنے لگے کہ ہم اس طرح کے شاعر سے محروم ہو گئے. اور ایک کنیز تھی کہ وہ روتی جا رہی تھی. راستے میں کوئی شخص ملا، پوچھنے لگا کہ تم کیوں رو رہی ہو؟ کہنے لگی کہ اس شاعر سے ہم محروم ہو گئے. تو اس شخص نے کہا زیادہ رونے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی جگہ پہ دوسرا شاعر آ گیا ہے، دوسرا شاعر موجود ہے. تو وہ کہنے لگی اللہ کا شکر ہے کہ اس نے اپنے حرم کو خالی نہیں چھوڑا. یعنی ایک فحش بکنے والے شاعر کی جگہ ایک اور شاعر آ گیا جس پہ خدا کا شکر ادا کر رہی تھی وہ کنیز. یعنی آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ لوگوں کے حالات کیا تھے، لوگوں کے ذہنی حالات اس وقت کیا تھے. اور دوسری طرف سے حکومت وقت، انتہائی ظلم و ستم کرنے والی حکومت اور انتہائی ظالم حکومت، ایسی حکومت کی جو ہر وقت امام علیہ السلام کے افعال پہ، امام علیہ السلام کے کردار پہ، امام علیہ السلام کی زندگی پہ نظر رکھتے تھے. لہٰذا ان دو پہلوؤں کو ذہن میں رکھتے ہوئے امام کے لیے حالات سازگار نہیں تھے کہ امام ایک اسلامی نظام قائم کرے. لہٰذا امام علیہ السلام نے ایک اور حکمت عملی اپنائی جس میں امام علیہ السلام خدمت خلق میں مصروف رہے. اور دوسری طرف سے ایک انتہائی میں کہوں گا کہ انتہائی امام علیہ السلام نے بہت ہی اہم اور بہت ہی زبردست حکمت عملی جو کہ دعا و مناجات کا سلسلہ تھا، کہ جس کے ذریعے سے امام علیہ السلام بظاہر ایسا لگتا کہ امام علیہ السلام ایک کونے میں بیٹھ کے دعا و مناجات میں مشغول ہے، لیکن امام علیہ السلام اس کے ذریعے سے در حقیقت لوگوں کی اخلاقی اور فکری اور ذہنی تربیت فرما رہے تھے. لوگوں کو سکھا رہے تھے کہ اے لوگو حق و حقوق کیا ہے، اے لوگو تمہارا اپنے نفس کے اوپر کیا حق ہے، تمہارا اللہ کے اوپر کیا حق ہے، معاشرے میں ایک دوسرے کے اوپر کیا حق ہے، اور اسی طرح سے خلق اور خالق اور خلق مخلوق کے درمیان رابطہ کیسے استوار ہوتا ہے. یعنی امام علیہ السلام نے قیام تو نہیں فرمایا لیکن قیام کے لیے لوگوں کو تیار کیا، لوگوں کو ذہنی طور پر تیار کیا، کہ جس کے لیے امام علیہ السلام دعا و مناجات کا سلسلہ امام علیہ السلام نے شروع کیا. کیونکہ کربلا کا مقصد بھی یہی تھا کہ لوگوں کو آگاہ کرانا تھا حق اور ناحق سے، لوگوں کو درس دینا تھا انسانیت کا، لوگوں کے اندر انسانیت پیدا کرنی تھی، لوگوں کی فکری و عملی تربیت کرنی تھی، جو کہ امام علیہ السلام نے بخوبی انجام دیا. دعاؤں کے ذریعے سے لوگوں کو سکھاتے رہے کہ اے لوگوں، اور امام علیہ السلام خود اپنے اخلاق کے ذریعے سے لوگوں کو سکھاتے رہے کہ دیکھو لوگوں، جن دشمنوں نے، جن ظالموں نے مجھ پہ اور میرے خاندان پہ جتنا ظلم کیا ہے، اتنا ظلم کیا ہے، اس کے باوجود میں ان سے کس طرح پیش آ رہا ہوں، میرا اخلاق کیسا ہے. یعنی امام علیہ السلام اسلام کی تبلیغ و ترویج کے لیے امام علیہ السلام نے ایسا اقدام اٹھایا اور ایسی حکمت عملی اپنائی کہ جس پر دشمن کی نگاہ بھی نہیں پڑی، اور امام علیہ السلام مقصد بھی حل ہوتا چلا گیا، جو ہے جاری رکھے ہوئے تھے اور اپنا کام بھی کرتے رہے. تو اس طرح سے امام علیہ السلام نے اسلام کی تبلیغ و ترویج کے لیے کام. بہت خوبصورت انداز میں آپ نے بیان کیا کہ جب وقت کی طاغوتی طاقت ایک طرف سے مسلط تھی اور دوسری طرف آوان و انصار بھی پاس موجود نہیں تھے، تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے پیغام حق علوم اہل بیت سے لوگوں کو روشناس کرانے کے لیے ادعیہ اور مناجات کو ذریعہ بنایا. بہت خوبصورت انداز میں آپ دونوں مہمانان گرامی نے گفتگو پیش کی. بہت خوبصورت انداز میں آپ نے امام علیہ الصلوۃ والسلام نے وقت کی طاغوتی طاقت کے دربار میں بتایا کہ ہم کون ہیں. میں حرف تشکر پیش کرتا ہوں برادر آکاش حیدر باقری صاحب آپ کے محضر میں بھی کہ آپ نے بھی اپنے قیمتی لمحات اوقات میں سے تھوڑا وقت نکالا اور بہت خوبصورت انداز میں اپنی گفتگو پیش فرمائی. پھر اس کے بعد شکر گزار ہوں برادر سید زمان صاحب آپ کا بھی کہ آپ نے بھی اپنے قیمتی اوقات لمحات میں سے تھوڑا وقت نکالا اور پروگرام کو شرف بخشا.
ناظرین، آپ نے دونوں مہمانان گرامی کی گفتگو کو سنا کہ جب امام علیہ الصلوۃ والسلام مدینے واپس پلٹے تو جہاں ایک طرف وقت کی طاغوتی طاقت کی یلغار تھی اور دوسری طرف اعوان و انصار اس قدر موجود نہیں تھے کہ امام اس باطل کے خلاف جہاد کرتے، لیکن نظر امام نے درمیان میں ایک ایسا رستہ اختیار کیا کہ پیغام حق رکنے نہ پائے، تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی دعاؤں اور مناجات کے ذریعے لوگوں تک حق پہنچایا۔ دنیا یہی سمجھتی رہی کہ امام گریہ و مناجات کر رہے ہیں، لیکن انہیں کیا پتہ کہ علوم آل محمد اور دین کے احکامات اور توحید خدا، یہ میسج لوگوں تک پہنچتا چلا جا رہا ہے۔ ناظرین، بہت مشکلیں برداشت کیں اس امام نے، بہت کٹھن مراحل دیکھے، اور مشکلوں کے وہ عالم کے اگر ایک عام انسان پر اس طرح کی مصیبتیں آئیں تو وہ یقیناً اس کی عقل بعید نہیں کہ اس کی عقل کام کرنا چھوڑ دے، لیکن یہ صابر امام جب شہزادہ علی اکبر کے سینے پہ برچھی لگی تب اپنے لیے موت کی دعا نہیں کی، جب شہزادہ علی اصغر باپ کے ہاتھوں پہ پلٹے الٹے تب موت کے لیے دعا نہیں کی، لیکن جب مولا عباس کے بازو قلم ہوئے تب اپنے لیے موت کی دعا نہیں کی۔ کب کی؟ جب شام کا بازار نجس ماحول، ہر طرف طبل شادیانے بج رہے تھے، جہاں رسول کی نواسیاں اس نجس ماحول سے گزر کر یزید کے دربار میں جا رہی تھی۔ یہ مرحلہ امام زین العابدین پر بہت مشکل اور بہت کٹھن تھا، اور یہاں پر آ کر اپنے لیے موت کی دعا کر دی۔ کاش میری ماں تو نے سجاد کو جنا نہ ہوتا، سجاد یہ منظر نہ دیکھتا۔ ناظرین، اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔